الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. میرے محترم بھائیوں، میرے پاس یہ کتاب ہے نماز نبوی، جس کا نام ہے نماز نبوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا. تو یہ اس موضوع کے اوپر، یہ نماز کے موضوع کے اوپر لکھی ہوئی بہترین کتاب ہے. یہ آپ تمام کے گھر میں ہونی چاہیے اور آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. یہ ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ اس موضوع پر بہترین کتاب ہے. میرے محترم بھائیوں، اب تھوڑی سی میں گفتگو کرتا ہوں نماز سے متعلق کہ نماز کس کے اوپر فرض ہے. نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. مجنون آدمی، جو پاگل آدمی ہے، اس پر نماز فرض نہیں ہے. اس طریقے سے جو نابالغ بچہ یا بچی ہے، اس کے اوپر بھی نماز فرض نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. اس طریقے سے جب عورت کو حیض آتا ہے، یعنی کہ ماہواری کا خون آتا ہے، تو اس وقت بھی جب تک اس کو خون آتا رہتا ہے اور پاک ہو نہیں، غسل نہیں کر لیتی، پاک ہو نہیں ہو جاتی، اس وقت تک بھی اللہ نے اس کے اوپر نماز کو معاف کیا ہوا ہے. اور اس طریقے سے نفاس کا جو خون آتا ہے عورت کو، یعنی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو وہ خون آتا ہے، جب تک وہ خون آتا رہتا ہے اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نماز کو معاف رکھا ہے. یعنی کہ یہ حالتیں ہیں عورت کے اوپر، یہ 2 حالتیں ہیں. حیض و نفاس کی حالت کے اندر عورت کے اوپر نماز معاف ہے. روزہ اس کے اوپر معاف نہیں ہے، یعنی کہ روزہ وہ اس وقت چھوڑ دے گی لیکن بعد میں روزے کی قضا کرے گی. لیکن نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر معاف کر دی ہے ان ایام کے اندر، ماہواری کے اندر، اور جب تک کہ حیض کا خون آتا رہتا ہے اس وقت تک اس کے اوپر نماز معاف ہے. اس طریقے سے نماز کہاں ہم ادا نہیں کر سکتے. ویسے تو ساری زمین، روئے زمین کے اوپر ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز پڑھنا ناجائز ہے. وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الارض کلھا مسجد الا المقبرۃ والحمام، قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے. رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یعنی قبرستان کے اندر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اور حمام جو باتھ روم ہیں وہاں پر بھی نماز پڑھنا ناجائز و حرام ہے. اس طرح تیسری جو چیز ہے جہاں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، صلو فی مرابث الغنم ولا تصلوا فی اطان الابل، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو مگر اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ ترمذی کی روایت ہے. یہ تیسرا مقام یہ ہے کہ اونٹوں کا جو باڑہ ہوتا ہے، جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں، وہاں پر بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو احادیث کی روح سے 3 مقامات یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جہاں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نمبر 1 قبرستان، نمبر 2 حمام، اور نمبر 3 جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں اونٹوں کے باڑے کے اندر. ان 3 مقامات کے علاوہ پوری زمین، روئے زمین پر آپ کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس طریقے سے عورتیں وہ نماز مسجد میں بھی جا کر کے پڑھ سکتی ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن. رواہ البخاری و مسلم. بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ عورتیں مسجد میں جانے سے عورتوں کو نہ روکو، لیکن ان کے گھر نماز پڑھنے کے لیے سب سے بہتر ہیں. تو لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی مصلی نساء ہوتا ہی نہیں ہے.
جبکہ عرب کنٹری کے اندر الحمدللہ ہر مسجد میں تقریباً مسلط النساء ہوتا ہے. عورتیں وہاں اگر کوئی آپ بازار میں گئے ہوئے ہیں اپنی وائف کے ساتھ شاپنگ کر رہے ہیں تو نماز کا وقت ہو گیا ہے تو وہ مصلی عورتیں مصلی نساء میں چلی جاتی ہیں اور مرد اپنے مسجد میں چلے جاتے ہیں تو وہاں نماز امام کے پیچھے دونوں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ اس حدیث کی روح سے عورتوں کو مساجد میں جانے سے نہیں روکا جا سکتا. اگر وہ مسجد میں جانا چاہتی ہیں نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے. تو یہ تھوڑی سی نماز سے متعلق گفتگو تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر ہمیں چلنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.